بسم اللہ الرحمن الرحیم. CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں مجتبیٰ لکھیانی. لیکچر نمبر 2 پڑھنے سے پہلے لیکچر نمبر 1 کے بارے میں اگر کسی نے کوئی کوسچن پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ لیکچر نمبر 1 میں اتنا کوئی خاص ہے نہیں، مطلب کہ وہی تھوڑی بہت انٹروڈکشن ہے کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیوں استعمال کیا جاتا ہے. چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 2 اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے یا کیا بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ریڈنگ مٹیریل، کہ آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کے علاوہ ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل کی ایک بک ہے ہاؤ ٹو پروگرام C++، کہ ہاؤ ٹو پروگرام، کہ کیسے C++ کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے. اس کو آپ الٹرنیٹیولی یوز کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. ریڈنگ مٹیریل، ٹھیک ہے. تو لیکچر نمبر 2 کی سمری اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سسٹم کیٹیگریز، 2 طرح کے سسٹم کیٹیگریز ہوتی ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئرز اینڈ سسٹم سافٹ ویئرز. اس کے بعد ہسٹری آف C لینگویج، ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آف C، ٹھیک ہے. یہ 3 ٹاپکس ہیں اس لیکچر نمبر 2 کے. تو سب سے پہلا ہے سسٹم کیٹیگریز، سافٹ ویئر کیٹیگریز. سافٹ ویئر از categorized into 2 main categories: system softwares and application softwares. یہ ایک شیپ ڈائیگرام بنائی گئی ہے جس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ورڈ پروسیسنگ، گرافکس، اسپریڈ شیٹس، کمیونیکیشنز، ڈیٹا بیسز، گیمز، یہ آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں، کچھ جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسمبلر، ڈیبگر، کمپائلرز، فائل مینیجر ٹولز، آپریٹنگ سسٹمز، یوٹیلیٹیز، یہ کچھ سسٹم سافٹ ویئرز ہیں. سب سے پہلے ہم سسٹم سافٹ ویئرز کو دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی سسٹم سافٹ ویئرز اور اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں فرق کیا ہوتا ہے. سسٹم سافٹ ویئرز ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے اپنے ہوتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں ان کے اوپر، لیکن انسٹال ہم نہیں کرتے، وہ آلریڈی انسٹال ہوتے ہیں. جیسے آپ کا آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیورز یا یوٹیلیٹیز. اور آپریٹنگ سسٹم ہم لوگ انسٹال تو کرتے ہیں لیکن وہ سسٹم کا اپنا ہوتا ہے آپریٹنگ، جسے آپ ونڈوز کہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی آپ ونڈو انسٹال کرتے ہیں، آپ کے پاس ونڈوز کے کچھ اپنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو شو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ڈیسک ٹاپ ہے، گرافک کے ڈرائیورز ہیں جن کے تھرو آپ کو آئیکن نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور ساؤنڈ کا ہو گیا، نیٹ ورک کا ہو گیا، یا اس طرح سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو سسٹم کی اپنی پہلے سے انسٹال ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سسٹم سافٹ ویئرز میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق خود انسٹال کر کے یوز کرتا ہے. جیسے MS ورڈ، C++ کے لیے ڈو C++ کر لی، VB.NET کے لیے ہم .NET یوز کر لیتے ہیں، ویژول اسٹوڈیو انسٹال کر لیتے ہیں، گیم کھیلنی ہے تو گیم انسٹال کر لیتے ہیں، مووی دیکھنی ہے اس کے لیے کچھ پلیئرز انسٹال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ دا سسٹم سافٹ ویئر کنٹرولز دی کمپیوٹر، کہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اٹ کمیونیکیٹس ود کمپیوٹر ہارڈ ویئر، کی بورڈ، ماؤس، موڈیم، ساؤنڈ کارڈ، etc.
and control different aspects of operations. Subcategories of system softwares are operating systems, device drivers and utilities. सबसे पहले है operating system. An operating system is the program that manages all the other programs in a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम बाकी तमाम प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं. लेट्स सपोज आपने 32 बिट की विंडो इंस्टॉल की ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब जैसे ही आप वो इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि यार मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं वो 32 बिट ही होने चाहिए. अगर आप वहाँ पे कोई 64 बिट का इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो इंस्टॉल करने में एरर शो करेगा, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है. इसी तरह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स भी उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करने पड़ते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर तरह के विंडो के साथ चल जाते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप पहले चेक करना पड़ता है कि 32 बिट हमारा सिस्टम है तो उसके लिए 32 बिट ही हमें चाहिए होगा. ठीक है. An operating system may provide many services such as resource allocation, scheduling, input-output controls and data management. ये सारे काम जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं. लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर कंप्यूटर किसी काम के मुताबिक मतलब किसी काम के लायक नहीं रहता. तो अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो जहन में सवाल यही आता है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है. कीबोर्ड रखा हो, माउस रखा हो, आपने LCD लगाई है, मॉनिटर भी रखा हुआ है या CPU भी रखा हुआ है, सारी चीज़ें ओके हैं, बिजली भी आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं है तो सिस्टम पे आप क्या काम करेंगे. लेकिन एक और चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, सिस्टम ऑन करके सामने बैठ जाएं, सोचना शुरू कर दें कि कब सिस्टम मेरे सामने मूवी ऑन करेगा तो मैं देखूंगा, कब कोई गेम ओपन करेगा तो मैं खेलूंगा, आवाज़ें दें उसको, जो मर्ज़ी करें, लेकिन सिस्टम ने कोई काम नहीं करना जब तक आप खुद माउस को पकड़ के या कीबोर्ड के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन उसे नहीं देते. ठीक है. तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ह्यूमन बीइंग, कि आप खुद, जो बंदा उसके सामने बैठा होगा वो उसको जो भी ऑर्डर देगा वो उस ऑर्डर के मुताबिक अपना काम करेगा. अगर आप कंप्यूटर को ऑर्डर नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा. कल वाले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 1 में जो लास्ट में उसने बातें की थी बुक में बहुत अच्छी थी कि उसने कहा था कि आप ये बात याद रखें कि कंप्यूटर एक स्टूपिड है, कुछ भी नहीं कर सकता खुद से जब तक आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे. ठीक है. तो इंस्ट्रक्शंस को बरूहकार लाने के लिए उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है. ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको वो समझेगा और उसके ऊपर अमल करेगा. नीचे वो डेफिनेशन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर resources such as memory, central processing unit, time, disk space and peripheral devices. The operating system is the foundation on which applications such as a word processing and spreadsheet program are built. ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आप जो भी काम उसे कहेंगे अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो काम वो करेगा. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी काम नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस टाइम दुनिया में बहुत ज़्यादा है. जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसमें विंडोज़ XP हुआ करती थी कभी, आजकल विंडोज़ 7, 8, 10. इसके अलावा लिनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं.
آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو آپ کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہارڈ ویئر ہو یا سافٹ ویئر ہو, دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کا ہونا ضروری ہے جو آپریٹ کرے گا. ڈیوائس ڈرائیورز, ڈیوائسز کے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں یہ بھی سسٹم سافٹ ویئرز میں آتے ہیں. جیسے آپ کوئی بھی ہیڈ فون لگاتے ہیں یا مائک لگاتے ہیں, کیمرہ لگاتے ہیں, اسکینر لگاتے ہیں, پرنٹر لگاتے ہیں, تو یہ ساری ڈیوائسز جب تک ان کے ڈرائیورز نہیں ہوں گے یہ کام نہیں کریں گے. سی ڈی روم کے ڈرائیورز ہوں گے, کی بورڈ کے بھی ڈرائیورز, ماؤس کے بھی ڈرائیورز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیو اے ڈرائیور. ٹھیک ہے, جو بھی چیز آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کریں گے ڈرائیورز کی ضرورت ہوگی. اس کو کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی جن کے اوپر وہ کام کرے گا, اور ان کو ہم ڈرائیورز کہتے ہیں. یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز جن میں آپ کے آ جاتے ہیں ڈسک ڈیفریگمنٹ, ڈسک کلین اپ, جو آپ کے ہارڈ ویئرز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جیسے کیلکولیٹر ہے کیلکولیشنز کے لیے, وہ بھی یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز میں آ جاتا ہے. سسٹم کے اپنے جو بہت سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, جیسے اسکیجول بنانا کہ کس ٹائم آپ کے سسٹم میں کیا ہو. فار ایگزامپل آپ اسکیجول بنا دیتے ہیں کہ جیسے ہی میں سسٹم آن کروں میری اسکرین پہ فلانی ویڈیو شو ہو جائے, یا فلانا فولڈر شو ہو جائے, یا فلانی فائل اوپن ہو کے شو ہو جائے جیسے ہی سسٹم میں لاگ ان کروں. تو وہ بھی یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور تھا نیچے آ جاتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئرز. A program or group of programs designed for end users. اینڈ یوزرز یعنی کہ جو سسٹم یوز کر رہا ہوتا ہے, جو یوزر بیٹھا ہوتا ہے سسٹم کے سامنے, اسے اینڈ یوزر کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل a program for accounting, payroll, inventory control system and guided system for plans. جیسے کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, فار ایگزامپل ایک آج کل جیسے یہ اسٹورز وغیرہ میں جائیں تو بلنگ سسٹم بھی سارا کمپیوٹر کے اوپر ہے. تو اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بلنگ نظام جو چلا رہا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کا اپنا سافٹ ویئر تو نہیں ہوتا, وہ ہم نے اپنی مرضی سے ڈیزائن کر کے, ڈیولپ کر کے, کوڈ کر کے اس کو سسٹم میں ڈالا ہے, اس کو چلا کے ہم بل جنریٹ کروا رہے ہیں. تو جو یوز کرنے والا ہے وہ اینڈ یوزر کہلائے گا, اور جو سسٹم میں کے اندر سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے اسے ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں, یعنی کہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو بنا کے یوز کیا. ٹھیک ہے, ایسے تمام سافٹ ویئر جن کو ہم اپنی مرضی سے اپنی آسانی کے لیے یا اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنا کے یوز کرتے ہیں, انہیں ہم اپلیکیشن سافٹ ویئرز کہتے ہیں. ٹھیک, آگے آ جاتا ہے ہسٹری آف سی لینگویج. سی لینگویج کب بنی, کیوں بنائی گئی, کیسے بنی, یہ ساری چیزیں اب وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ دا سی لینگویج واز ڈیولپڈ ان لیٹ 60s اینڈ ارلی 70s, یعنی کہ 69, 70, 71 اس دورانیے میں آپ کی جو سی لینگویج ہے یہ ڈیولپ ہوئی ان بیل لیبورٹریز. In those days, BCPL and B language were developed there. دو لینگویجز چلتی تھیں, BCPL اور B language. 1967 by Martin Richards as a language for writing operating systems, software and compilers. وہ کام کر رہا تھا ایک آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئرس کے اوپر. آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئرز بنانے کے لیے کون سی لینگویج یوز کی جائے, اس کے لیے وہ کوڈز جنریٹ کر رہے تھے. 70 میں کین تھامسن یوزڈ بی لینگویج ٹو کریٹ ارلی ورژن آف یونکس. ونڈوز سے پہلے کی بات ہے یہ, یونکس آپریٹنگ سسٹم بنا تھا تب بیل لیبورٹریز میں. Both the languages were being used to develop various system softwares, compilers
فلاں فلاں جو بھی ہے وہ اس ٹائم جب بی لینگویجز میں بنا رہے تھے. تو انہی دنوں کی بات ہے کہ لینگویج جو ہے نا بیسیکلی سی لینگویج ایک دم سے نہیں ایجاد ہو جاتی کہ بیٹھے بٹھائے ہو گئی. اب جیسے آپ سی لینگویج یوز کریں گے تو بہت سے آپ کو کی ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں, کوڈز یوز کرنے پڑتے ہیں. تو ان سب کوڈز کو پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ایز اٹ از یوز کیا جاتا ہے. سی لینگویج کو یوز کرنے والے ان کوڈز کو اسی طرح یوز کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک جگہ پہ بنا کے ایک پیکج بنایا جاتا ہے, سیو کی جاتی ہیں ساری چیزیں کہ یار یہ انسٹرکشن ہوگی تو اس کے اگینسٹ یہ کام ہونا ہے, یہ انسٹرکشن ہوگی تو یہ کام ہونا ہے. تو اس پروسیس میں سالوں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بی لینگویج بنی, بی پہ کام کرتے کرتے کچھ کوڈز انہیں نیو ضرورت پڑے جن کو وہ ایک سائڈ پہ لکھتے گئے تو پھر آخر کار جب ایک ورژن سے اوپر چلے جاتے ہیں, ہم جیسے ونڈوز ایکس پی یوز کرتے تھے 2003, پھر 5, پھر 7, 8, تو اسی طرح جب نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو نئی چیزیں اس میں ایڈ کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہمیں نئی چیزوں کو ایڈ کرتے کرتے ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز نظروں کے سامنے آ جاتی ہے, جس کو پھر پرانا نام رکھ کے چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر پرانا جو ورژن ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پہ بند کر کے ان سب چیزوں کو ملا کے ایک نیو ورژن ڈیولپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایکس پی سے ڈائریکٹ 7 پہ چلے گئے, 7 میں جب امینڈمنٹ ہوئی اپڈیٹس آتی گئیں, پھر 10 پہ چلے گئے. ٹھیک, تو اسی طرح جب بی لینگویج یا بی سی پی ایل لینگویج پہ کام کرتے کرتے کوڈز کی اتنی اپڈیٹس آتی گئیں تو انہیں پھر ضرورت پڑی ایک نئی لینگویج کو ڈیولپ کرنے کی. ڈینس ریچی developed a general purpose language called C language by using different features of BCPL and B languages. یعنی کہ دونوں لینگویجز کے فیچرز اور کچھ نیو فیچرز کو ایڈ کر کے انہوں نے ایک نئی لینگویج بنائی جس کو انہوں نے سی لینگویج کا نام دیا. C uses many important concepts of BCPL and B while adding data typing and other features. ان دونوں کو ملا کے اس کے علاوہ انہوں نے ڈیٹا ٹائپس بھی اس میں رکھی اور ادر فیچرز بھی رکھے. ان دی اسٹارٹ سی بیکیم وائڈلی نون ایز دی ڈیولپمنٹ لینگویج آف دی یونکس آپریٹنگ سسٹم. اسٹارٹ میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ سی لینگویج جو ہے وہ صرف یونکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے یوز کی جاتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب آگے آپ لوگ مطلب لوگوں نے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں, یہ یونکس نہیں اور بھی بہت سے کاموں کے لیے یوز ہو جاتی ہے. اگر آج بھی آپ لینکس کا پرانا ورژن اٹھا کے یوز کریں تو وہ اوپن ہے, یعنی کہ آپ اس میں اپنی مرضی سے کوڈنگز میں چینجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لینکس آپریٹنگ سسٹم میں آپ اپنی مرضی سے کوڈ چینج کر کے اپنی مرضی کے ٹولز اس میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک, تو بیسیکلی جو سی لینگویج بنی تھی وہ لینکس اور یونکس کے لیے ہی بنی تھی, لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا تو آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈیفرنٹ پیکیجز میں یوز کرنا سٹارٹ کر دیا لوگوں نے. آج بھی اگر آپ سی لینگویج یوز کریں گے یا سی پلس پلس یوز کریں گے تو جب انسٹال کر چکے ہوں گے, کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے سی پلس پلس یا سی لینگویج کے لیے ڈو سی پلس پلس کا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے. جب آپ اس سافٹ ویئر کو یوز کریں, انسٹال کریں, تو سی لینگویج سی ڈرائیو میں جب اس کا فولڈر جا کے اوپن کریں گے تو اس فولڈر کے اندر لائبریریز کا ایک فولڈر بنا ہوگا, اس کے اندر اس کی ہیڈر فائلز پڑی ہوں گی جس میں سارا کوڈ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کوڈ لکھنا ہے, اس کے اگینسٹ کیا کام ہونا ہے. تو آپ اس کو اپنی مرضی سے
اپڈیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کے کی ورڈز یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اوپن ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں، اس کی لائبریریز کو چینج کر سکتے ہیں، ہیڈر فائلز کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹولز. A programmer, we need different tools to develop a program. These tools are needed for the life cycle of program. Editors. First of all, we need a tool for writing the code of a program. سب سے پہلی جو چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ایسا سافٹ ویئر ضرورت ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھ کے ہم کوڈ کو ٹائپ کر سکیں، لکھ سکیں. ٹھیک ہے. For this purpose we used editors in which we write our code. تو اس کام کے لیے ہم ایڈیٹرز یوز کرتے ہیں. We can use word processor too for this, but word processors have many other features like bold, the text, italic, coloring the text, etc. یعنی کہ آپ ایم ایس ورڈ یوز کریں، اس میں کوڈ تو لکھ لیں گے آپ، لیکن اس میں کیا ہے کہ کوڈ کی کوئی شیپ آپ کو شو نہیں ہوگی، ایز اٹ از جیسے آپ ٹیکسٹ لکھتے ہیں ویسے ہی شو ہوگا. یا آپ اس کو اب ورڈ میں پکچر ایڈ کرنے کی بھی آپشن ہوتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ایم ایس ورڈ کے اندر آپ فارمیٹنگ لحاظ سے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں کسی لینگویج کا تو اس میں پروگرامر کی آسانی کے لیے کچھ ایڈیٹر ٹولز بنائے گئے ہیں جس کے اندر جیسے ہی آپ کوڈ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ شو ہوتا رہتا ہے کہ کون سا کوڈ کون سے ورڈ جو ہے کی ورڈ میں آتا ہے، کون سا ورڈ جو ہے وہ سمپل ورڈز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. When we save a file written in word processor, lot of other information including the text is saved on the disk. جب آپ ایم ایس ورڈ پہ کام کرتے ہیں تو ایم ایس ورڈ پہ جب آپ کوڈ لکھ بھی لیں تو اس کو جب آپ سیو کریں گے فرسٹ آف آل تو وہ اسی فارمیٹ میں سیو ہوگی جس میں آپ فار ایگزامپل ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کریں تو ایم ایس ورڈ کی ہی فائل سیو ہوگی. یہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کہ آپ اس کی ایکسٹینشن چینج کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ورڈ اتنا ہیوی پروسیسر ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی ایکسٹرا انفارمیشن بھی ڈسک کے اوپر شو ہوگی، اور جب آپ اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے کال کروائیں گے تو وہ ساری انفارمیشن چیک کرتے کرتے بہت سا ٹائم لگا دے گا وہ. ٹھیک ہے. فار پروگرامنگ پرپز وی ڈونٹ نیڈ دیز تھنگز، وی اونلی نیڈ سمپل ٹیکسٹ. اور پروگرامنگ پرپز کے لیے سب چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہمیں سمپل ٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے جو ایزیلی رن ہو اور اس کا آنسر یا رزلٹ ہمارے سامنے شو ہو جائے. ٹھیک. Text editors are such editors which have only the text which we type. So for programming we will be using a text editor. تو اس لیے پروگرامنگ میں ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر کو یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹولز میں سب سے پہلا جو ٹول آتا ہے وہ ہے ایڈیٹر، اس کے بعد آتے ہیں کمپائلرز اینڈ انٹرپریٹر. ہم میں سے کیا پوری دنیا میں جو بھی C++ کا ہے ڈیولپر، سی کا کوڈ جتنا بھی ہے وہ انگلش لینگویج میں لکھا جاتا ہے، کی ورڈز اس کے سارے انگلش میں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آگے جو آپ میسیجز وغیرہ شو کرتے ہیں وہ ہر بندہ اپنے لینگویج کے حساب سے اردو میں بھی شو کروا سکتے ہیں، انگلش میں بھی، پنجابی میں بھی، پشتو میں بھی. جیسے آپ میسیجز کے لیے رومن ورڈ یوز کرتے ہیں، جیسے انگلش میں اردو لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل، تو ویسے شو کروا سکتے ہیں. لیکن کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کمپیوٹر صرف 0 اور 1 کی لینگویج سمجھتا ہے، یعنی کہ بائنری لینگویج سمجھتا ہے.
تو ہم جو کوڈ انگلش میں اردو میں یا جس میں بھی لکھتے ہیں کمپیوٹر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے. تو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری لینگویج کو کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھائے, کمپیوٹر جو جواب دے اس کو کنورٹ کر کے پھر ہماری لینگویج میں ہمیں سمجھائے, اسے ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. There are two kinds of translator which are known as interpreter and compiler. These translators translate our program which is written in C language into machine language. سی لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھا دیتا ہے. اب انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر دو چیزیں ہیں, تو دونوں میں سے کوئی ایک یوز کرنا ہوتا ہے, کمپائلر یا انٹرپریٹر. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انٹرپریٹر. انٹرپریٹر ٹرانسلیٹ دی پروگرام لائن بائی لائن. پہلی لائن پڑھتا ہے, پھر دوسری لائن پڑھتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اسی طرح کرتے کرتے اینڈ تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ ہم ایررز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سی لائن میں کیا ایرر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ڈرا بیک کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سلو کام کرتا ہے. لائن بائی لائن پڑھے گا پروگرام کو, پھر ایرر شو کرے گا, پھر اگلی لائن پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ لائن بائی لائن ریڈ کرتا ہے اور پورا پروگرام ریڈ کر 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 کے پھر اینڈ میں جا کے ایرر شو کرتا ہے. اس کے برعکس کمپائلرز جو ہوتے ہیں انٹرپریٹر کے برعکس کمپائلر جو ہوتا ہے یہ بھی کام وہی کرتا ہے, لیکن اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ کمپائلر پہلے پورا پروگرام ریڈ کرتا ہے, اس کو کنورٹ کر دیتا ہے مشین لینگویج میں ایک دم سے. ڈفرینس کیا ہے ان دونوں میں کمپائلر اور انٹرپریٹر میں؟ کہ کمپائلر جو ہے جہاں پہ اس کو ایرر ملتا ہے وہاں پہ رک کے وہ بتاتا ہے, کمپائلر ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایرر ہے, اس کو ٹھیک کرو, پھر آگے چلیں گے. یعنی کہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا, ساتھ ہی ایرر ریموو ہو گیا. جبکہ انٹرپریٹر جو ہے وہ لائن بائی لائن پورا پروگرام پڑھے گا, پھر اس کے بعد بتائے گا کہ فلانی فلانی لائن میں مجھے ایرر ملے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایرر کریکٹ کریں گے, پھر وہ آگے چلے گا. ٹھیک. جبکہ کمپائلرز جہاں پہ ایرر ملتا ہے رک جاتا ہے, انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ اس لائن کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ یہ اس لائن میں ایرر ہے. جبکہ انٹرپریٹر جو ہے وہ سارا پروگرام ریڈ کر کے اینڈ میں جا کے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار اوپر فلانی 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 لائن میں مجھے ایرر ملا تھا. ٹھیک. اس کے بعد آتا ہے ڈیبگر. ٹرانسلیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہے لائن بائی لائن ریڈ کر کے اس کو مطلب ٹرانسلیٹ انٹو مشین لینگویج. جبکہ ڈیبگر جو ہوتا ہے وہ ڈیبگ کرتا ہے, بگز کو نکالتا ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی لاجیکل ایرر ہیں یا جو بھی ہیں رن ٹائم میں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ ایررز ہیں. ٹھیک. ایگزیکیوشن سے پہلے ڈیبگنگ کرنا لازمی ہوتا ہے, مطلب کہ ٹرانسلیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. اس کے لیے کمپائلر یا انٹرپریٹر جو بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ آپ جو سافٹ ویئر یوز کریں گے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. انٹرپریٹر بھی ہوتا ہے, کمپائلر بھی ہوتا ہے, اور ڈیبگر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. ڈیبگر جو ہے وہ رن ٹائم پہ کام کرتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اب لنکر کیا ہوتا ہے؟ موسٹ آف the time our program is using different routine and function that are located in different files.
it needs the executable code of those routines functions. Linker is a tool which perform this job. کہ آپ بہت سے پروگرام ایسے بناتے ہیں جس میں دوسری فائلز کو کال کروایا گیا ہوتا ہے، تو لنکر جو ہوتا ہے وہ ان کے درمیان لنک بنانے کا کام کرتا ہے کہ جب اس لائن پہ پہنچتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے فلانی فائل کے پاس جانا ہے، وہاں سے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایسے ہی ہے تو ٹھیک ہے واپس ٹھیک. After executable program is linked and saved on the disk and it is ready for execution, we need another process which loads the program into memory and then instruct the processor to start the execution of the program from the first instruction. یہ کام ہوتا ہے لوڈر کا کہ جب آپ کی ایگزیکیوٹیبل فائل پروگرام کی بن جاتی ہے تو پھر اس کو لوڈ کر کے چلانے کا کام جو ہوتا ہے وہ لوڈر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمپائلر، انٹرپریٹر اور ڈیبگر جب کام اپنا کر لیتے ہیں تو پھر ایک .exe کے نام سے ایک فائل بن جاتی ہے جہاں پہ آپ نے پروگرام سیو کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر لوڈ کرنے کے لیے ہم لوڈر سے کام لیتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی پروسیس ہیں یہ آٹومیٹکلی ہونے والے پروسیسز ہیں. اب وہ دور چلا گیا کہ آپ نے 1 by 1 ان سب کو کال کروا کے کام کروانا تھا. نہیں، اب آپ جیسے ہی C++ میں اپنا پروگرام لکھ کے رن کرنے کے لیے F11 یا جو بھی کی پریس کریں گے تو کمپائلر، انٹرپریٹر، ڈیبگر، لنکر، لوڈر یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی اپنا کام کر کے سیکنڈوں میں اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ جائیں گی. آپ کے سامنے جسٹ رزلٹ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک پروسیس کہ پروگرام کیسے ہوگا، ایڈیٹر پہ لکھ کے آپ ڈسک پہ سیو کریں گے، پروسیسر ڈسک سے اٹھا کے پروسیس کرے گا اس پہ. کمپائلر، پروسیسر پروگرام پروسیس دی کوڈ پروسیس کر کے اس کے بعد کمپائلر جو ہے اس کو کریٹ آبجیکٹ کوڈ اینڈ اسٹورز اٹ آن ڈیسک. کہ کمپائلر جو ہے آپ کے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کر کے آبجیکٹ فائل میں کنورٹ کرے گا. پھر لنکر جو ہے اس آبجیکٹ فائل کو لائبریری، مطلب آپ کی جو مشین لینگویج کے کوڈ میں جو فائل سیو ہوئی ہے اس کو مشین لینگویج کے پاس، کمپائلر کے پاس پہنچائے گا. لوڈر پوٹس پروگرام انٹو میموری، ڈسک لوڈر سے میموری میں آ جائے گا پروگرام، اور سی پی یو کے پاس آ کے پھر آپ کے سامنے وہ رزلٹ شو کر دے گا. یہ سمپل سا پروسیس ہے پروگرام کے بارے میں جو آپ پروگرام C++ کا یا سی لینگویج کا بنائیں گے. ٹھیک ہے. لیکچر نمبر 2 میں اتنا ہی ہے کہ آپ کے پاس پروگرام جو ہے مطلب کہ ہسٹری کیا ہے سی لینگویج کی، سافٹ ویئرس کی کیٹیگریز کیا ہیں، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آف سی، ہسٹری آف سی، سسٹم کیٹیگریز. یہ کچھ چیزیں ہیں لیسن نمبر 2 میں یا چیپٹر نمبر 2 میں. ان کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا میل کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، ان تینوں کو ایک دفعہ ریڈ کریں، پھر جو چیز سمجھ نہیں آتی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ، کسی بھی طریقے سے پوچھ لیں، آپ کو آنسر دیا جائے گا اور انشاءاللہ سیٹسفائی کیا جائے گا آپ کو. انشاءاللہ لیسن نمبر 3 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.